أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار پھر سے جو ہے آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کو لے کر، جس میں ہماری پہلے سے ہی بات چل رہی تھی، لیکن اس کا موضوع جو ہے نیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی تو میں اس میں بتاؤں گی کہ بیوی کے حسن سلوک کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ تو آج میں اس کی بات کروں گی کہ بیوی سے حسن سلوک کے متعلق فرمان مصطفیٰ کیا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، یعنی کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ آگے جگہ اور فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کریہ منہا خلاقا رضی منہا آخر، یعنی کہ کوئی مسلمان مرد یعنی کہ شوہر اور کوئی مسلمان عورت یعنی کہ بیوی سے نفرت نہ کرے، یعنی کہ شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسندیدہ ہوگی۔ اس سے ہم کیا سمجھے؟ اگر بیوی کی کوئی بھی ایک عادت ناپسند ہے، مان لیجیے وہ زبان درازی کرتی ہے، پسند نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو اب اس بنا پہ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ چلے ٹھیک ہے، ایک چیز ناپسند ہو گئی کہ زبان درازی کرتی ہے، لیکن کھانا اچھا پکاتی ہوگی، تو یہ عادت تو پسندیدہ ہے نا۔ تو ایک کی وجہ سے اپنی بیوی سے نفرت کرنا صحیح نہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی، کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت پسندیدہ ہوگی۔ دوسری بات کیا کہی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلام کو مارتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو نہ مارے جس طرح غلام کو مارتا ہے، پھر دن کے آخر میں اس سے صحبت کرے گا۔ یعنی کہ ویسے تو غصہ آیا تو مار دیا، پھر جو ہے صحبت بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا، دونوں کے بیچ میں نا اتفاقیاں بڑھ جائیں گی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ عورت کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ عورت کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو یعنی کہ اپناؤ۔ بھلائی کی وصیت یعنی کہ اس کی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں اس کو اپناؤ۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی چاہو گے یا کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو جو ہے چھوڑ دو تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس تم اپنی عورت کے جو اچھے اخلاق ہیں، جو بھلائی کی چیزیں ہیں، جو بھلائی کی وصیت ہے، اس کو قبول کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی تو اسے توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا یعنی کہ ڈیورس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ جب اتفاقیاں بڑھتی ہیں تو پھر ڈیورس ہوتا ہے، اور مرد کہتا ہے یہ تمہاری یہ مجال ہے تو میں تمہیں سیدھا کر کے رہوں گا، پھر اور غصے میں بڑھتا ہے اور پریشر اپنا ہائی کرتا رہتا ہے، تو عورت کو اور دقت ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ ٹیڑھی چیز ہے، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ ٹیڑھی چیز سے بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ ٹیڑھی چیز کو سیدھا کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کا مطلب ہے ڈیورس، دونوں کے آپس میں جو ہے رشتہ ختم ہونا۔
اور جو یہ ڈیورس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا، لیکن امت کی بھلائی کے لیے کہ میری امت میں جو جوڑے ہیں یعنی کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ اتنے زیادہ اس میں نہ ڈوب جائیں، اتنے زیادہ اس میں نہ کریں، ان کو اتنی ایک دوسرے سے پریشانی سے دقتیں نہ ہوں کہ بھئی اب وہ بس الجھ کے رہ گئے، تو اسی بنا پہ بس طلاق جو ہے جائز ہے، لیکن یہ جائز چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اب ہے کہ بھائی بے عیبی بیوی ملنا بھی ممکن ہے ایک طرح سے، کوئی جیسے سوچے کہ بھائی بے عیبی بیوی ہمیں چاہیے، شادی کے لیے چل رہے ہیں، بیوی ایسی چاہیے کہ جس کے اندر کوئی بھی کمی نہ ہو، کوئی بھی عیب نہ ہو، تو ایسی بیوی کیسے ملے؟ تو آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نمبر 2 کے تحت لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اتنی بہترین طریقے سے کیا فرمایا ہے کہ بے عیبی یعنی کہ بے عیب جس کے اندر کوئی بھی کمی نہ ہو، بے عیب بیوی ملنا ممکن ہے، لہٰذا اگر بیوی میں 2-1 برائیاں بھی ہوں تو اسے برداشت کرو کہ کچھ خوبیاں بھی پاؤ گے۔ ابھی آج کل میں جو لوگ کنوارے رہ رہے ہیں سب سے بڑا ریزن ہی یہ ہے، گھر والے دیکھتے ہیں بھائی کوئی کمی والا لڑکا نہ ملے، لڑکیاں دیکھتی ہیں کوئی کمی والا شوہر نہ ملے، شوہر دیکھتے کوئی کمی والی بیوی نہ ملے، کمی نہ ہو کسی چیز کی، اسی بنا پہ دونوں جو ہے بنا شادی کے رہ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی جو آج کی چیزیں چل رہی ہیں وہ یہی ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں آپ نے؟ فرمایا کہ بیوی ملنا بالکل ممکن ہے، بے عیبی بیوی ملنا بالکل ممکن ہے، لیکن ہمیں ذہن کو سنبھالنا پڑے گا، لہٰذا اگر بیوی کے اندر 2-3 برائیاں بھی ہیں تو اس کو برداشت کرو، یہ سوچ کے کہ کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تو پاؤ گے۔ یہاں جو انسان خود جو ہے سامنے والے کو یہ بے عیبی دیکھتا ہے، اس کے اندر خود ہی عیب ہوتے ہیں، وہ خود ہی ایک گناہوں کے ٹوکرے میں جو ہے سر پہ لدا ہوا ہوتا ہے اس کے گناہوں کا ٹوکرا، تو وہ اپنے عیب کو اگنور جس طرح کرتا ہے نا کہ نہیں میں کہاں، مجھے میرے اندر کیا خرابی، ہاں بس یہ تھوڑی دقت ہے لیکن کوئی بات نہیں، یہ اچھائیاں بھی تو ہیں، تو اپنے لیے جب ایک نیگیٹو چیز کو چھوڑ کے ایک پازیٹیو چیز کو سوچ سکتے ہو، ویسے سامنے والی جب آپ کسی کو بھی دیکھنے جاتے ہو یا کوئی آپ کو دیکھنے آیا تو دونوں کے لیے بات ہے کہ بھائی جس طرح اپنے لیے آپ جو ہے اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں ویسے سامنے والی کے لیے بھی وہ چیز برداشت کرو، ورنہ اگر بے عیبی ہی ڈھونڈتے رہو گے، ہے نا، اگر بے عیبی ہی جو ہے ڈھونڈتے رہو گے تو دنیا میں اکیلے ہی رہ جاؤ گے، ملنے نہیں والا کوئی ایسا، تو دنیا میں اکیلے ہی رہ جاؤ گے۔ تو ہم خود بہت زیادہ گنہگار ہوتے ہیں، اب خود ہمارے اندر بہت عیب ہوتا ہے، تو جس طرح ہم اپنی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں سامنے والے کو بھی چیزوں کو اگنور کر کے ہٹا دینا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی۔ اگر بے عیبی انسان تو ملنے سے ملا، کیوں؟ کیونکہ صرف ایک ہی ایسا بے عیبی انسان ہے جو دوبارہ نہیں ہو سکتا، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بے عیب ہے، تو ان کے جیسا تو اب کوئی نہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے ذہنوں کو جو ہے سنبھالنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں ایسی چیزیں ملنا بہت ناممکن ہے، تو کوئی اگر عیب دار بھی ہے تو 2 عیب ہوں گے لیکن اس کے اندر 5 خوبیاں بھی ہوں گی، تو 5 خوبیوں کو دیکھ کے وہ 2 عیبوں کو چھوڑ دیجئے۔ سمجھا سکتے ہیں سمجھائیے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آگے یہ ہے کہ بھائی بیوی کی خطا معاف کرنے کا کیا انعام ہے؟ اگر بیوی کچھ خطا کرے تو اس بھائی معاف کرنے کا کیا انعام ہے؟ تو آج جو ہے ہم لوگ جو ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا۔ ایک آدمی تھا، اس کی بیوی نے جب کھانا بنایا تو کھانے میں نمک جو ہے زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو بہت آیا، بہت غصہ آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطا کار ہوں، مجھ سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، اگر آج میں نے اپنی بیوی کی خطا پر سختی دکھائی، سخت لہجہ استعمال کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی بھی میرے خطاؤں پر جو ہے سختی استعمال کرے، سخت لہجہ استعمال کرے اور مجھے معاف نہ فرمائے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطا جو ہے معاف کر دی،
غضب کو جو ہے معافی دے دی۔ اب کیا ہوا، کچھ وقت کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال کے بعد اس کو دوسرے شخص نے، کسی اور نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی اتنی زیادہ میرے اوپر ٹوکریاں لدی ہوئی تھی، اس کے سبب سے بس عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا کو معافی دے دی تھی، اس کی جو غلطی پہ اس کو جو ہے معافی دے دی تھی، تو جاؤ میں بھی اس کے وسیلے میں تم کو آج معافی دیتا ہوں تمام گناہوں کی جو تم نے کیے ہیں۔ تو سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے، بہت ہی زیادہ بڑی ہے، کہ ایک ایسا شخص جو خوب گنہگار تھا، خوب خطا کار تھا، لیکن ایک نیکی کے سبب، ایک صبر کے سبب کہ اس نے صبر کیا نمک زیادہ ہونے کے باوجود، ایک صبر کے سبب کیا ہوا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے اور اس کو اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں، چاہے میاں کی طرف سے ہوں چاہے بیوی کی طرف سے ہوں، اگر دونوں ایک دوسرے کی خطا پہ جو ہے غصہ نہ کر کے اور پیار و محبت سے اس چیز کو سمجھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رشتے کے صدقے طفل میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اسی کے بعد ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا، جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ عز و جل اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے، یعنی کہ شوہر اگر برا ہے لیکن اگر عورت جو ہے صبر کر لے جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کے مثل اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امید کرتے ہو کہ آپ تمام کو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں اور بھی نئے ٹاپکس آپ تمام کی خدمت کے حوالے پہنچاتی رہوں گی۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔